الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون۔ ترجمہ: کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ ترجمہ: اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان بستیوں کو جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے مشکلوں سے بھی آزمایا اور آسانیوں سے بھی آزمایا، لیکن جب انہوں نے مشکلوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا اور آسانیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا اور وہ بالکل بے خبر تھے۔ آج کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ بستیوں پر رات کو یا دن کے وقت عذاب بھیج سکتے ہیں جو کہ اچانک موجود ہوگا۔ رات کو عموماً آرام کا وقت ہے اور لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دن کے اندر جو ہے وہ اپنے دنیاوی دھندوں میں اور کھیل تماشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب عیش و آرام میں غافل پڑے یہ سو رہے ہوں یا دنیا کے کاروبار اور لہو و لعب میں مشغول ہوں، اس وقت عذاب بھیج دے اور یہ عذاب دفعتاً ان کو آ گھیرے۔ اس بات سے یہ لوگ کیوں نڈر اور بے فکر ہو رہے ہیں، حالانکہ جن اسباب کی بنا پر گزشتہ اقوام پر عذاب آئے ہیں وہ اہل مکہ میں اور جو ہے قریش میں موجود ہیں، یعنی پچھلی قوموں نے کفر و تکذیب کیا اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفر و تکذیب کی، تو کیوں کر ان کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا جیسا کہ پچھلے رسولوں کی قوموں پر آیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔